اگلا سوال بھائی ایک بھائی کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں نماز تراویح کے دوران اگر امام صاحب کی قرات سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو یا سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو ان کے اسپیڈ کی وجہ سے، تو کیا اسی مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر خود ہم امامت کر کے جو ہے وہ تراویح پڑھا سکتے ہیں، یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ تہاڈی جرت نہیں، یہ بھائی کا سوال ہے، ان کو کر کے دسو کونے میں کھڑے ہو کے جماعت کرا کے، ٹھیک ہے، جماعت کران دیندے نے تانوں اچھا سوال ہی پوچھنے سے وہ نیٹ پہ آپ نے دیکھا نا وہ ایک ملیشیا یا انڈونیشیا کی تراویح چڑھی ہوئی ہے، ہوئے 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 کس طرح یار وہ انہوں نے مذاق اڑایا ہوا ہے. یہ اس طرح پڑھنا حرام ہے اور بعض اوقات یہ کفر کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے الفاظ بگاڑ دیے تو الفاظ تو کلمات کفر بن جائیں گے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اگر امام سپیڈ سے پڑھ رہا ہے اور اتنی سپیڈ سے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے تو اس کی سپیڈ تھوڑی سی آہستہ کر دیں، آگے جا کے کر لیں گے. ہاں کس طرح؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ پڑھ کے فارغ ہو تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے امام صاحب سے کہیں کہ سر ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی قرات کا، لیکن تھوڑا سا آہستہ پڑھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور باقی لوگوں سے پوچھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. اور یہ کام آپ خود نہ کریں، کسی سفید داڑھی والے سے کرائیں تاکہ اس پہ کوئی غصہ بھی نہ کھائے، آپ کو تو وہ لمحہ پا لیں گے نا، مستنڈے کہہ دیں. ہاں مستنڈے کہہ کے. لیکن یہ بالکل آخر میں کرنا ہے آپ نے، پہلے ان کو علیحدہ ہی لے کے جا کے نا کمرے میں جا کے شہزاد بھائی سمجھانا ان کے سر کمرے بھی چاہو، ضروری سوال ہے. تو اور میں آپ کو بتاؤں اکثر یہ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چھلانگیں بھی مارنی ہوتی ہیں اور قرآن زبانی سے یاد بھی نہیں ہوتا. اگر وہ ایک ایک لفظ پڑھیں گے تو وہ آپ تو غلطی پکڑ لیں گے. اور آج کل تو ہر دوسرا بندہ سامنے بنا ہوا ہے، لوگوں نے اسمارٹ فون پیچھے اٹھائے ہوئے ہیں، مصحف اٹھائے ہوئے ہیں. تو ان سے ریکویسٹ کر کے سپیڈ آہستہ کروائیں، کیونکہ سپیڈ تیز ہے تو سر رمضان کا مقصد اضافی نوافل نہیں ہے، قرآن سننا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں 20 تراویح ہوتی ہیں 20 پڑھ کے نکلیں، جہاں 40 ہوتی ہیں وہاں 40 پڑھ کے. 40 والی پارٹی بھی ہے نا جی جی، مالکی تو 40 کے قائل ہیں، یہ تو 20 کا تو انہوں نے ڈھونگ مچایا ہوا ہے نا صرف. اور ایون شیعہ کے ہاں بھی ہے، ان کے ہاں تو یہ ہے کہ پہلے 20 روزوں میں آپ نے 20 تراویح پڑھنی ہے، لیکن جماعت سے نہیں، اپنی اپنی. تو یہ مالکی کیوں 40 پڑھتے ہیں؟ آپ کی تو ویڈیوز میں امام مالک کا جو ہے وہ حدیث 11 رکعت ہے. نہیں آج کل کے مالکی تو پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا قائل ہیں، ہو سکتا ہے کٹر ہوئے تو پڑھتے ہوں گے. سوڈان سارا مالکیوں کا ہے، وہ 11 رکعت پڑھتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. یہ آپ کو جو آپ کے وہ مسٹنڈے مولانا صاحب بتاتے رہتے ہیں نا، چاروں اماموں کا اتفاق ہے، ان کو کہ جائیں سوڈان میں، امام مالک کے ماننے والے ہیں، ان سے کہیں 20 پڑھیں. میرا اپنا ایک بڑا قریبی دوست سوڈان رہا ہے اپنی جاب کے سلسلے میں کتنا عرصہ، تو کہتا ہم 11 ہی پڑھتے رہے وہاں پہ، اور وہ مالکی تھے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے، باندھ کے بھی پڑھتے تھے. اس اسپیڈ کا ایک سلوشن سمجھ میں آتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ پورا قرآن آپ ختم کریں بجائے اس کے کہ ترتیل کے ساتھ اسی قرآن کو کر لیں؟ سلوشنز کی طرف تو ابھی میں سر شروع کی، مجھے عرض تو کرنے دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ ایک تو جا کے سپیڈ آہستہ کریں اس کی، امام صاحب کی، اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ ڈیوائز کریں. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس کا مقصد قرآن سننا ہے، آپ اپنی مسجد بدل لیں، جہاں کوئی صحیح پڑھ رہا ہے وہاں جا کے پڑھنا شروع کر دیں، بجائے مولویوں کے ساتھ پنگا لینے کے. ضروری ہے کہ آپ نے اس مولوی کو سیدھا کرنا ہے جو سیدھا ہونے کے لیے ہی نہیں تیار. تیسری بات جو آپ نے کہی کہ ان سے کہیں یار پورا قرآن ختم کرنا کیا ضروری ہے، آپ آدھا قرآن پڑھ لو. اور صورتوں کے ساتھ پڑھنے کا تو میں مشورہ نہیں دوں گا. صورتوں کے ساتھ پڑھنے تو سر آپ اکیلے ہی پڑھیں. صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عمر نے جب وہ تراویح کی نماز شروع کرائی تو اس میں آپ نے کامنٹس دیے کہ اس سے بہتر رات کے آخری پہر میں اٹھ کے گھر میں نوافل پڑھنا ہے، تو وہ تو سب سے افضل ہے. تو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ خود اپنا مصحف اٹھا کے نا تو سر مسجد کے کونے میں نا آپ جماعت کرائیں، آپ اپنے گھر میں کرا لیں بیوی بچوں کو کھڑا کر کے. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں نفلی نماز ادا کرتا ہے. قیام اللیل گھر میں کرنا افضل ہے مسجد کی نسبت. اچھا جی جی، یہ ہم نے تو پچھلی دفعہ یہ آپ سے سنا ہوا تھا، لیکن ظاہر ابھی آپ نے دوبارہ ریپیٹ کیا، تو یہی یہ فرما رہے تھے. اس کے برعکس یہ آپ کہہ لیں جو آپ نے بتایا کہ جماعت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اور اس کے اوپر جو ثواب والے معاملات بھی ہیں. وہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. وہ ٹھیک ہے. یہ کون سی نماز تراویح ہے؟
ہاں نماز تراویح رات کی قیام جو ہے، تو یہی لیکن یہ اس صورت میں جب آپ قرآن سن رہے ہیں، ایک بندے کو قرآن نہیں آتا تو اس کے لیے تو افضل یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھے. ایک بندے کو قرآن آتا ہے یا وہ خود پڑھنا جانتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ خود پڑھے. اصل مقصد قرآن سننا ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ قرآن کا دورہ کر لیں. آپ کو ہوتا ہے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن آ کے کرا کرتے تھے، اور ایک سال آپ نے 2 دفعہ کیا تو آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. اور یہ حدیث اسی میں ہے، وہ جو سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو آپ رو پڑی، پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی. تو وہ جو روئی کیوں تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر سال جبرائیل میرے پاس ایک دفعہ آتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت قریب ہے. تو رو پڑی اور پھر کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مر کے میرے پاس پہنچو گی، تو اس پہ وہ مسکرا پڑی. تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. تو یہ سپیڈ والا معاملہ جو ہے نا جی، کوئی فائدہ نہیں سر. آپ اگر پیچھے کھڑے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صرف پیچھے کھڑا ہونے کا مجھے ثواب مل رہا ہے، نہ، قرآن کا ثواب ہے. اور قرآن نہیں سمجھ آ رہا، چپ کر کے میرے بھائی فرض پڑھ کے، سنت وطر پڑھ کے گھر جا کے سو جاؤ، اور صبح فجر تکبیر اولیٰ سے پڑھ لیں. یہ میں آپ کو پوری رات کے قیام کی گارنٹی دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جو پھر فجر بھی پڑھ لے اسے پوری رات کی قیام کا ثواب ہے. ہم تو کہتے ہیں لیلۃ القدر حاصل کرنا بڑا آسان ہے، اور یہ شارٹ کٹ شریعت نے خود دیے ہوئے ہیں. ایک شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ فجر سے اشراق تک مصلی پہ بیٹھے رہیں، یہ لمبا ہے. اور ایک شارٹ کٹ اس کا یہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ جس شخص نے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لیے، اس سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا. ایک طرف یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جو شخص ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے تو وہ اس کے روزے داؤدی روزے صوم الدہر والا وہ شمار ہوگا، ہمیشہ روزہ رکھنے والا. اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو مہینے میں 3 روزے رکھ دے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا. اور اس کا بھی شارٹ کٹ ہے جو صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے کہ جو رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا. 6 روزے کدھر مہینے کے 3 روزے 36، اور کہیں 365 کا آپ آدھا کر لیں، تقریباً 250 کے قریب روزے رکھنا پڑیں تو تب آپ جا کے ہمیشہ روزہ رکھنے والے، کدھر 250 کدھر 6 روزے. تو شارٹ کٹس اویلیبل ہیں، آپ وہ استعمال کریں. مسجد بدل لیں، اور ادروائز کوئی فائدہ نہیں. آپ مصحف خود اٹھا کے پڑھیں سر. اور میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات اس لیے بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم قرآن سننے کے عموماً عادی نہیں ہوتے ہیں. قرآن پڑھا جو جا رہا ہوتا ہے نا، وہ قرآن عام طور پر جو صورتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں زبانی یاد ہوتی ہیں. وہ جب کوئی پڑھ رہا ہو نا قاری تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. جیسے ہی دوسرا قرآن شروع ہو نہیں سمجھ آتا. کیوں؟ آتی نہیں ہے ہمیں. سورہ فاتحہ کتنی بھی تیز کوئی پڑھ رہا ہو آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ وہ آپ کو آتا ہے. اس کا میں آپ کو ایک اور حل بتاتا ہوں، میں نے جو پچھلے دنوں کیا ہے. میں جس مسجد میں قیام کر رہا ہوں نا، تو اس مسجد میں قاری صاحب کی بڑی اچھی قرات ہے، لیکن وہ مچھروں کی وجہ سے آج کل وہ اندر شفٹ ہوئے ہیں، اندر والے پورشن میں، یعنی وہ ہال کے اندر. ہال میں انہوں نے لگایا ہوئے اسپیکر، اوپر ڈوم ہے اتنا بڑا. اب وہ آواز ٹکراتی ہے، گونجتی ہے، وہ سمجھ نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہے ہیں سوائے سورہ فاتحہ کے. میں نے بڑی کوشش کی، حالانکہ مجھے اچھا خاصا قرآن پاک کے ساتھ شغف ہے، یعنی مجھے کوئی آف دا وے بھی پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہاں سے پڑھ رہا ہے، کون سی آیات پڑھ رہا ہے. بڑی کوشش کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو میں نے پھر تجربہ کر کے نا مصحف ہاتھ میں اٹھا لیا، تو ایک ایک لفظ صحیح سمجھ آ رہا ہے. پھر میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کروں، پھر سمجھ آنا بند ہو جائے. پھر میں نے کہا یار یہ قاری کا قصور نہیں ہے، آواز گونجنے کی وجہ سے وہ باریک کنسنٹریشن جو آپ کو ٹائنیس ڈیٹیل تک چاہیے وہ نہیں مل رہی ہوتی. تو میں نے اسی لیے کلپ پچھلی دفعہ ایک ریکارڈ کروا کے چڑھا دیا ہے کہ نماز تراویح میں کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن دیکھ کے آپ پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ اسی لیے کہ آپ اپنے اینڈرائڈ فون کو ایئر فلائٹ موڈ کے اندر کریں اور پیچھے کھڑے ہو جائیں، مصحف اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، سامنے ڈیسک رکھ لیں، سجدے میں جاتے وقت اس میں رکھ لیں، اور ویسے ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں. اور نماز میں رفع الیدین ایسے کر لیں، کافی ہاتھ اٹھانا ہی ہوتا ہے نا. یہ قبلہ رخ ہو جائے گا، یہ نہ بھی ہو، ہاتھ آپ نے اٹھا لیا، آپ کا رفع الیدین ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ مصحف ہاتھ میں رکھیں. تو یہ جہاں پہ تیز قرآن ہے آپ ذرا ایک دفعہ تجربہ کریں کہ مصحف ہاتھ میں رکھ کے نا
یوں سننا شروع کریں تو آپ کو ایک ایک لفظ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو تراویحوں کی تھکاوٹ بھی نہیں. اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ترجمے والا قرآن رکھ لیں. مجھے تو چونکہ ترجمے والے قرآن کی ضرورت نہیں پڑتی، الحمدللہ مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو میں تو یقین کریں بہت انجوائے کرتا ہوں. ایک وہ زمانہ تھا جب ہمیں قرآن نہیں آتا تھا، بچپن میں بات کر رہا ہوں، تو جناب پنڈلیاں سوج جاتی تھی. اب جناب پورا قیام اللیل ختم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں او یار یہ تو سورت بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، تھوڑا اور پڑھ لیتا بندہ. یہ ٹیسٹ آپ بھی فیل کر سکتے ہیں عربی سیکھے بغیر. آپ ترجمے والا قرآن سامنے کھول لیں اور وہ عربی پڑھ رہا ہو نا، اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ عربی بھی سنتے جائیں گے دیکھ کے، نیچے سے ترجمہ بھی پڑھتے جائیں، کچھ عرصے بعد آپ کو کئی الفاظ کے ترجمہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. اینڈرائڈ فون میں بھی آپ ترجمے والا کھول لیں عربی کی بجائے، تو آپ تھوڑا تھوڑا نیچے بھی نگاہ ڈالتے جائیں تو آپ بڑا انجوائے کریں گے. اسی انجوائمنٹ میں آپ کی تراویح کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا. لیکن یہ آپ 1.5 اینٹ کی مسجد لادا نہ بنائیں، نہ مصلی لادا کریں. تو ویسے تو یہ باتیں ہی ہیں لکھنے والی، اتنی جرت نہیں کسی کی امام کے ہوتے ہوئے. امام جماعت کرا رہا ہے اور وہ سائڈ پہ کونے میں نیچے مقتدی لے کے چمڑی نہ لا دیں تہاڈی مولوی، اور تہاڈی آخری نماز ہوئے گی پھر اس مسجد کی، کہیں گے فتنہ کھڑا کر رہا ہے. لیکن بعض جگہ لوگوں میں ایسا حوصلہ ہوتا ہے. میں نے اسلام آباد میں کچھ مسجدیں دیکھی ہیں جن کے 2 پورشن ہیں، تو انہوں نے تنظیم اسلامی والے، آپ کو پتہ ہے بڑا لمبا رمضان کا پیکج ہوتا ہے ان کا، وہ جو کچھ پڑھا جا رہا تھا اس کو تفصیل بیان کرتے ہیں. رات کو 1:30-2 بجے وہ تراویح سے فارغ ہوتے ہیں. تو وہ پھر بعض جگہ تو مسجدوں میں ان کو مل جاتی جگہ، بعض جگہ وہ شادی ہال کرائے پہ لے لیتے ہیں. تو F10 کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے، تو اس کی پوری بیسمنٹ انہوں نے تنظیم اسلامی والوں کو دی ہوئی تھی. تو اوپر امام صاحب اپنی کراتے تھے، اس کی آواز نیچے نہیں جاتی تھی، نیچے کی آواز اوپر نہیں جاتی. تو اگر اس طرح کے 2 پورشن ہوں تو آپ اپنا کوئی قاری لے کے اور کھڑا کر لیں بے شک، تو انشاءاللہ تعالی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی.